أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں کو بخشوانے کے بہت سارے مواقع مہیا کیے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، غلطی پہ غلطی، بھول پہ بھول، چوک پہ چوک. اور اللہ رب العزت بڑا ہی مہربان ہے، اس نے بہت سارے ایسے کام بتائے کہ جن پر کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں آتا اور گناہ معاف ہو جاتے. اور بعض امور ایسے ہیں کہ بالکل ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے. وضو کریں آپ کے سارے اعضاء کے گناہ معاف ہو گئے. صحیح حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. دو مسلمان بھائی ملیں، ایک دوسرے سے علیک سلیک ہو اور مصافحہ کریں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں. ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے سے پہلے اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کو یاد کریں. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے مواقع دیے، اور انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ موسم حج ہے، جس کے لیے آج ساری دنیا کے مسلمانوں کا رجحان مکہ مکرمہ کی طرف. کوئی خود جا رہا ہے، کوئی پہنچ چکا ہے، کسی کے کوئی عزیز و اقارب جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں آج بیت اللہ کی یاد تازہ ہے. ایک دو مہینہ گزرنے کے بعد پھر فرق پڑ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ فرق ہمارے ہی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، اور جب ہم آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں تو کچھ تبدیلی آ جاتی. ہم کون ہیں؟ صحابہ کرام بھی ایسا ہے. یہ انسان کی یہ بھی فطرت ہے. انسان پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، سکھایا ہوا بھول جاتا ہے. اس کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے.
اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے موقع دیے یاد دہانی کے. رمضان آ جاتا ہے، اشہر حرم آ جاتے ہیں، اسی طرح موسم حج آ جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو کم کروانے، ختم کروانے، معاف کروانے کا یہ موقع ہے. اس حج کے نتیجہ میں اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اس حج کو جہاد قرار دیا گیا، عورتوں کا، بڑوں کا، بچوں کا اور کمزور ضعیف لوگوں کا یہ جہاد ہے. اور یہ انتہائی باعث شرف ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یاد پر، آپ کی ندا پر، آپ کی اذان پر ساری دنیا کے کونے کونے سے اکٹھے ہو کے چلے آ رہے ہیں. اور ان کی وہ ندا جس کا ذکر سورۃ الحج میں اللہ رب العزت فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ پیدل چل کر تمہارے پاس آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر پتلی دبلی اونٹنی جیسی سواری ملے گی اس پر بیٹھ کر آئیں گے. یاتین من کل فج عمیق، ہر دور دراز تنگ تاریخ راستوں سے ہوتے ہوئے وہ پہنچیں گے. اور آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں آج کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو تقریباً ہر ملک کا مسلمان مل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ رب العزت نے کتنی پذیرائی عطا فرمائی کہ کونے کونے سے حجاج کرام پہنچ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا چانس ہے کہ دل و جان سے پورے خلوص کے ساتھ یہ فریضہ ادا کریں تو اللہ رب العزت پہلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس فریضہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو چند ایک ضروری چیزیں ہیں، کچھ پچھلے درس میں میں نے ذکر کی تھیں. خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، پیسہ حلال کا ہو، حرام کے پیسے سے، سود سے، رشوت سے، لوٹ سوٹ کے مال سے حج کریں گے حج قبول نہیں ہوگا. اور دوران حج کوئی گناہ نہ ہو، دوران حج کسی قسم کی کوئی شہوانی حرکت یا شہوانی فعل سرزد نہ ہو، اور دوران حج کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں الحج و سورہ بقرہ کی، الحج و اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے ایام میں جب آپ حج کر رہے ہیں تو رفث یعنی شہوانی حرکت و فعل، فسوق گناہ، اور جدال لڑائی جھگڑا، فرمایا یہ کام نہیں ہونے. اور اگر ان کاموں کے بغیر حج کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، بندہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر پلٹتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. وہ فریضہ، وہ عمل ادا کرنے کا موقع جو ہے اب ظاہر ہے کہ بالکل قریب آ چکا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے یہ بنیادی چیزیں اور اس کے ساتھ ہی میقات زمانی اور میقات مکانی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. میقات زمانی کیا ہے؟ وہ وقت جب حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے جو موسم حج ہیں یہی میقات زمانی ہے. اور ایک ہے میقات مکانی، وہ جو 5 اماکن ہیں، قرن المنازل، ذوالحلیفہ، جحفہ اور یلملم اور ذات عرق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات مقرر کیے کہ یہاں سے احرام باندھ کے جانا ہے. جیسے ہم یہاں سے نکلیں گے شرقیہ سے تو ہمارے سامنے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے قرن المنازل آئے گا. قرن المنازل پہ جا کے احرام کیسے باندھنا، کیسے تیاری کرنی ہے، وہ بھی پچھلے درس میں بات یہاں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ احرام باندھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے. اس میں عورتوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، نارمل جو ان کا روزمرہ کا لباس ہے وہی ہوگا. وہ دستانے نہیں پہنیں گے. مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، یہ جرابیں نہیں پہنیں گے. جوتا جیسا بھی ملے، تفصیل میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کی تھی. اور مردوں کو اپنے سروں کو ننگا رکھنا ہے، اور خواتین کا پورا بدن جو ہے وہ غیر محرموں سے چھپا ہوا ہونا چاہیے. الا یہ کہ کوئی ایسا موقع، ایسی جگہ آ جائے جہاں صرف ان کے اپنے محرم ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، یا صرف عورتیں ہیں، وہاں وہ اپنا نقاب جو ہے وہ کھول سکتی ہیں.
ورنہ ان کو پردے میں غیر محرم لوگوں کی موجودگی میں پردے میں رہنا ہے۔ اور وہ غلط فہمی کہ حج میں عورتوں کا احرام ہی چہرے کو ننگا رکھنا ہے، لیکن کب ہے یہ؟ جب غیر محرم نہ ہوں گے۔ غیر محرم ہوں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے اپنے گھر سے 10 قدم پر مسجد ہے وہاں جائیں تو پوری طرح ساتر لباس پہن کر، چہرے کو ڈھانپ کر، بازار جائیں چہرے کو ڈھانپ کر، اور جہاں ملینز لوگ ہوں گے وہاں چہرہ ننگا رکھ۔ یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے بعض کیا بکثرت علماء کرام یہ فتویٰ کیوں دیتے رہتے ہیں کہ چہرے کو ننگے رکھنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا، امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے حج کیا اور با پردہ حج کیا۔ ان کے بیانات پچھلی مرتبہ میں نے جہاں ذکر کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چہرہ کھلا رکھتی، جیسے ہی غیر محرم لوگوں کا کوئی قافلہ ہمارے قریب آتا چہرہ ڈھانپ لیتی۔ صادلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر چہرے کا پردہ کر لیتے، اور جب وہ کارواں گزر جاتا ہم اپنا چہرہ دوبارہ ننگا کر لیتے۔ اور آج کل تو اتنا رش ہوتا ہے کہ گزر جانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، کارواں کے اندر ہی رہنا ہے۔ بس میں ہیں تو کارواں موجود ہے، اگر آپ کہیں کسی راستے پر ہیں تو کارواں چاروں طرف موجود ہے، چہرہ ننگا کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بہرحال اچھی طرح مسنون انداز کے ساتھ احرام باندھ کر میقات سے آپ روانہ ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے، اور تلبیہ کے شروع میں آغاز میں آپ نے اپنے حج کی حد بندی کر لینی ہے کہ وہ کون سا حج ہے۔ آپ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، اللہم لبیک کا عمرہ آغاز میں کہہ لیں، کیونکہ جب آپ نے تمتع کرنا ہے تو میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے گا۔ اور اگر حج قران کرنا ہے جس کے لیے شرط ہے کہ ساتھ قربانی ہو، اگر قربانی نہیں ہے تو حج قران نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ نے قران کی نیت کر لی لیکن قربانی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے دوران کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور کہا کہ جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ نیت چاہے انہوں نے کچھ کر لی ہے، اب اپنی نیت کو صحیح کر لیں۔ قربانی نہیں لائے احرام کھول دیں، بال کٹوا لیں۔ اور فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی، مجھے جو بعد میں پتہ چلا ہے اگر پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور میں یہاں آ کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قران لیکن تمنا ظاہر کی حج تمتع کی، اسی وجہ سے، اور صحابہ کرام جنہوں نے قران کی نیت کر لی تھی ان کا بھی قران کینسل کروا کر تمتع کروا دیا۔ انہی دونوں احادیث کے پیش نظر علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ حج قران کی بجائے حج تمتع افضل ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا لیکن آپ نے تمنا ظاہر فرمائی کہ مجھے پتہ نہیں تھا ان مشقتوں کا جو اس کے دوران آتی ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں تمتع کرتا۔ یہ میقات پہ آپ طے کر لیں گے۔ اور اگر کوئی صرف حج کرنے جا رہا ہے، تمتع اور قران دونوں میں قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا یا ویسے ہی مختلف طریقوں سے حج کر رہا ہے، اس مرتبہ وہ افراد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہم لبیک حجن یہ صرف کہے اور تلبیہ شروع کر دے۔ اب یہ تینوں قسم کے اپنے اپنے انداز سے یہاں روانہ ہونے والے حجاج کرام بیت اللہ شریف تک پہنچیں گے تو وہاں جا کے سب سے پہلا کام انہوں نے، اب سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی ایک ایک سنت صحابہ کرام نے محفوظ کر رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بالائی جانب سے، جہاں آج کل باب ملک عبداللہ بنا ہوا ہے یا بن رہا ہے، اور باب الفتح تھا، مروہ کی سائیڈ جو ہے وہ سائیڈ بالائی شمار ہوتی ہے، اونچائی، اس طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیت اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے باب بنی شیبہ پر اپنی اونٹنی باندھی۔ باب بنی شیبہ یہ باب السلام کے اندر ہے، باہر مین گیٹ جو ہے وہ ہے باب السلام، اور جیسے ہی وہ صفا مروہ کا حصہ آپ گزر کر پار کرنے لگتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا باب بنی شیبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اونٹنی باندھی اور اندر داخل ہو گئے۔ اگر آپ اس سنت کو پا سکیں تو اچھا ہے،
کہ آپ باب السلام باب بنی شیبہ سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوں، اگر نہیں پا سکتے کسی اور طرف اتارا رش ہے آپ یہ نہ کر پائیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ جس راستے سے بھی چاہے داخل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کلھا طریق و منحر، مکہ سارے کا سارا ہی راستہ ہے، جہاں سے چاہیں آ جائیں، اور سارے کا سارا ہی قربان گاہ ہے، جہاں چاہیں قربانی ذبح کر لیں۔ لہذا سنت پہ عمل کرتے ہوئے آئیں، نہیں تو جہاں سے بھی آئیں آپ اندر داخل ہو جائیں، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، یہ 3 لفظ ہیں، اس میں جو وادخلنا دار السلام وغیرہ وہ الفاظ یہاں نہیں ہیں، صرف 3 لفظ کہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح سند سے ثابت ایک اثر میں، ان کے اثر میں یہ بات موجود ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں، یعنی اشارہ کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہہ سکتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ آپ حرم کے مسجد میں داخل ہو گئے، عام مسجدوں کا تحیہ یہ ہے کہ وہاں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تحیۃ المسجد، اور مسجد حرام کا تحیہ یہ نہیں ہے۔ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے کہ جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں تو آپ شروع کر دیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ اب اس وقت مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیں 1-2 منٹ کے لیے، تاکہ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ طواف شروع کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے کہ وہاں 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن اگر بیٹھنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لیں، جماعت شروع ہو گئی، باجماعت نماز پڑھیں، اب دیکھیں کہ حجر اسود کہاں ہے۔ اب یہ کونا مثال کے طور پر حجر اسود ہے، بیت اللہ ہے مربع، یہ کونا حجر اسود کا ہے، یہاں گرین لائٹس آپ کو ملیں گی اوپر تک، 3ری 4تھی منزل تک گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، آپ نے ان لائٹس کے سامنے آ جانا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا دائیں کندھا ننگا کر لیں، دائیں کندھا ننگا کر لیں، اور 7 چکر میں یہ دایاں کندھا ننگا رہے گا، اور صرف 7 چکر میں، جیسے ہی 7 چکر مکمل ہوں گے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ان میں آپ کو یہ کندھا ڈانپ لینا ہوگا۔ ہمارے لوگ سارا موسم ہی کندھا ننگا رکھتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، جہاں دیکھو کندھا ننگا ہے، حالانکہ صرف اس طواف اول جو ہے اس میں کندھا ننگا کرنا ہے۔ کندھا ننگا کریں، اور یہاں سے اگر بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں حجر اسود کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، اور یہ جن جن لوگوں نے بوسہ دیا ہوگا ان کو دیکھے گا اور ان کے حق میں گواہی دے گا۔ حجر اسود اللہ اسے آنکھیں دے سکتا ہے یا نہیں؟ پتھر کو آنکھیں دے، لکڑ کو بولنے اور رونے کا وہ اذن دے، وہ مالک ہے جس سے چاہے جو کروا لے۔ یہ بول کر کہے گا کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے مجھے بوسہ دیا تھا، بہت بڑی گواہی ہو گئی۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگائیں، ہاتھ کو بوسہ دے لیں، گواہی موجود ہے انشاءاللہ۔ اگر ہاتھ نہیں لگتا چھڑی لگائیں، چھڑی کو بوسہ دے لیں، پھر بھی گواہی موجود ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو، رش ہے، دور سے کہیں آپ کو گزرنا پڑا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یا عمر انکا رجل قوی لا تؤذی ضعیف، اے عمر تو طاقتور آدمی ہے، ضعیف کمزور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ مطلب یہ کہ اگر خالی ملے، ان خلالک فقبل فاستلم، اگر خالی ملے تو تم بوسہ دو، نہیں تو دور سے اشارہ کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور روانہ ہو جاؤ۔ یہ ہوگا آغاز ہمارا طواف کا۔ یہاں سے آغاز کیا، کہیں بھی آپ ہیں، اب آپ چلتے جا رہے ہیں، ان 2 کونوں کے درمیان آپ کو حتیم ملے گا، وہ گول دائرہ جو ہے، نیم گول دائرہ۔ حتیم کے اندر داخل ہونے اور یہاں سے باہر نکلنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے اندر سے طواف کرنا جائز نہیں ہے، طواف باہر سے ہوگا۔ اگر اندر سے ہوا تو وہ پورے بیت اللہ کا طواف نہ ہوا، وہ ناقص ہو گیا۔ ویسے جب آپ کو موقع ملے اندر داخل ہوں، 2 رکعتیں پڑھیں، دعا مانگیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ جائز بھی ہے، ثابت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے۔ لہذا آپ بیت اللہ میں اگر دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے تو حتیم میں داخل ہو جائیں، یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ باہر سے گزر کر آپ آ رہے ہیں،
یہاں سے ہوتے ہوئے جب آپ یہاں پہنچتے ہیں اس کنارے پر جو حجر اسود سے پہلا ہے، یہ ہے رکن یمانی۔ اس رکن یمانی پر پہنچ کر آپ اگر موقع ملے تو رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، صرف بوسہ ثابت نہیں، ہاتھ نہیں لگا تو بھی بوسہ ثابت نہیں، ہاتھ لگ گیا تو بھی بوسہ ثابت نہیں، اور اشارہ بالکل ہی ثابت نہیں۔ اب ہمارے حجاج کرام کیا کرتے ہیں، یہاں سے اگر دور سے اشارہ کیا ہے تب بھی ہاتھوں کو چوم، بلکہ دونوں ہاتھوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، اشارہ بھی دونوں ہاتھوں سے، جبکہ اشارہ یہاں ایک ہاتھ سے ہے، اور بوسہ تب ہے جب ہاتھ حجر اسود کو لگے، ورنہ نہیں۔ یہاں بھی بوسہ دے رہے ہیں، یہاں بھی اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کر کے بوسہ دے رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت عمل نہیں ہے۔ یہاں سے اب آگے گزرنے لگیں تو دعا شروع کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سارے طواف میں صرف یہ ایک دعا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی دعا ثابت نہیں، آپ جو دعا چاہے مانگیں۔ ہمارے مولویوں نے وہ ایک بنا دیا ہے چارٹ باقاعدہ، شوط اول کی دعائیں، شوط ثانی کی، ثالث کی، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں، صحابہ سے، خلفاء سے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ کے زمانے تک۔ ہمارے مولویوں نے آ کے پتہ نہیں کب یہ سلسلہ شروع کر دیا، 7 چکروں کی 7 دعائیں، یہ جال سازی میں آنے کی، ان چکروں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے دل سے مانگے جو آپ کی حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے۔ اگر قرآن کی کچھ دعائیں ثابت شدہ ہیں، آپ کو معلوم ہے، مانگیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دعاؤں والی کتاب ہے، معتبر کتاب جس میں صحیح سند سے ثابت دعائیں ہیں، ان دعاؤں والی کتاب سے بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے شوط کی آگے نہیں بڑھنا، دوسرے شوط کی آگے نہیں بڑھنا، صرف وہی دعائیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پابند کر کے سنت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ سنت ہے مطلقاً دعائیں کرنا، دعائیں کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہیں، اور اپنی زبان میں اپنی دعائیں مانگیں۔ کوئی بلا وجہ وہ چکر آ جاتا ہے ہمارے، پھر ایک آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، 10-15 اس کے پیچھے کیا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نیا لوگوں کے لیے وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جتنے ان کے قریب ہوں گے، آپ تجربہ کیے ہوں گے عمرے میں کسی موقع پر یا کسی پہلے حج میں، کہ قریب والے باقی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ وہ اب کیا کریں۔ لہٰذا اس طرح کا جو رویہ اختیار کرنا ہے وہاں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اپنی دعائیں مانگیں۔ جیسے ہی آپ یہاں سے گزر کر یہاں پہنچتے ہیں، آپ کا ایک شوط مکمل ہو گیا۔ اسی طریقہ سے یہاں آپ دوبارہ آتے ہیں، اسی طرح بوسہ، چھڑی کو بوسہ، ہاتھ کو بوسہ یا اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے گزر جائیں۔ آپ نے یہ 7 چکر مکمل کرنے ہیں، یہ ہے طواف۔ آپ کا طواف قدوم بھی ہے، طواف عمرہ بھی ہے، اور یہ طواف حج افراد بھی ہے۔ جو بھی ہے یہ پہلا ہے، لیکن حج افراد والوں کے یہ قدوم شمار ہوگا، یعنی صرف آتے آتے جو طواف کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا اصل طواف وہ ہے جو 10 تاریخ کو کرنا ہے، اور ایک طواف ایک صحیح۔ حج افراد والوں کے لیے ایک طواف ایک صحیح، حج قران والوں کے لیے ایک طواف ایک صحیح کافی ہے۔ تمتع والوں کے لیے 2 طواف اور 2 صحیح افضل بھی ہے، اور بہت حد تک آسان بھی ہے، لیکن ایک صحیح زیادہ پڑتی ہے بس، باقی تو سارا کچھ وہی کریں گے جو سارے حاجی کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ 7 چکر مکمل ہوں تو اب آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اور یہاں اس جگہ پہ مقام ابراہیم، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے ہٹتے ہوئے جہاں کہیں آپ کو جگہ ملے، بہتر ہو کہ آپ کو مقام ابراہیم اور بیت اللہ دونوں ایک لائن میں نظر آ رہے ہو۔ اگر ایسی جگہ مل جائے تو بہت اچھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ پڑھتے ہوئے جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کریں، اور یہ 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے کندھا ڈھانپ لیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کندھا ننگا نہیں رہنا چاہیے، کندھا ڈھانپ لیں، 2 رکعتیں پڑھیں۔ پہلی رکعت میں الحمدللہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں الحمدللہ قل ھو اللہ احد۔ سنت یہ ہے، اور اگر کوئی دوسری کو صورتیں پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، یا صرف قل ھو اللہ پہ گزارا کر لیتا ہے دونوں میں تب بھی صحیح ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ یہاں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اگرچہ قبولیت تو طواف کے دوران بھی بہت مقبول وقت ہے، مقبول جگہ ہے،
لیکن یہاں بیٹھ کے آرام سے بھی دعا مانگیں. یہاں سے فارغ ہوں، جہاں کہیں قریب میں آپ کو ٹوٹیاں نظر آئیں. آج کل حرم میں جگہ جگہ ٹوٹیاں ہیں. زمزم پینے کے لیے ماشاءاللہ بہت جگہ پہ ٹوٹیاں لگا دی ہیں. اوپر کی منزلوں پر بھی آپ کو پانی ملے گا. کہیں سے پانی پینے کی کوشش کریں زمزم اور دبا کے پئیں. کئی لوگ ڈر جاتے ہیں یہاں ابھی پیا تو بعد میں باتھ روم کا مسئلہ بن جائے گا. آپ وہ خیال کر سکتے ہیں اپنی طبیعت اور صحت کے حساب سے، لیکن جتنا ممکن ہو پی لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق آدمی آب زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا. اب وہاں مظاہرہ کر دے، وضو کرنا پڑ جائے گا تو کوئی بات نہیں، مکمل کر کے پہلے یہاں سے پانی پی کے وضو کر لیں اور پھر آ کے صحیح شروع کر دیں، یا جیسے بھی ممکن ہے. بہرحال خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی. طعام و طعم، بھوکے کے لیے کھانا، و شفا و سقم، بیماری کے لیے شفا. بھوکے کے لیے غذا، بیماری کے لیے شفا. اللہ رب العزت نے اس پانی کو بڑا بابرکت بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی ہدیہ اپنی زبان سے طلب نہیں کیا سوائے زمزم کے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو سہیل بن عامر کو حکم دیا کہ آپ ہمیں زمزم کا ہدیہ بھیجتے رہا کرو. کبھی کسی سے دنیا کی دولت نہیں مانگی، لیکن زمزم کہا بھیجتے رہا کرو. اور وہ 2 مشکیزیں ہر آنے جانے والے کے ہاتھ بیچتے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیتے اور مریضوں کو پلاتے اور مریضوں پر چھینٹا مارتے. شفا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے برکتیں عطا کرتا ہے، شفا ملتی ہے. لہٰذا پانی پئیں اور یہاں سے اب صفا کی طرف چلے جائیں. آپ کی صحیح کا وقت شروع ہوتا ہے، صفا پہ جائیں. بہتر ہو کہ باب الصفا سے نکلیں. باب الصفا حجر اسود کے بالکل سامنے وہ پڑتا ہے. اگر وہاں سے نکلیں تو اچھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تھے. آج آپ کو سنتیں پڑھنے کا وقت ملا کہیں دور جا کے 2 رکھتے ہیں تو وہاں سے یہاں آنا مشکل ہے. جہاں سے آپ جا سکتے ہیں چلے جائیں، کیونکہ رش میں بعض دفعہ اپنا راستہ بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس راستے سے بھی ممکن ہو صفا پہ پہنچیں. صفا پہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیں. اگر ہو سکے تو خانہ کعبہ کو دیکھیں، لیکن بہت کم جگہ ہے. 2-4 لوگ اس جگہ پہ قبضہ کر لیں تو پھر دوسروں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ پلرز اتنے ہو گئے ہیں توسیع کی وجہ سے کہ بیت اللہ نظر نہیں آتا. لیکن پتہ ہے کہ بیت اللہ اس طرف ہے، ادھر منہ کر لیں اور یہاں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 3 مرتبہ یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 3 مرتبہ یہ پڑھیں. اور ایک دعا اوپر لکھی ہوئی ہے آیت قرآن کریم کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ بھی پڑھیں. یاد نہیں تو اوپر سے دیکھ لیں. اول تو یہ 3 دعائیں ہیں، تینوں کو اچھی طرح یاد کر لیں. گھومتے ہوئے اب آپ آ جائیں جہاں سے آپ نے نیچے کی طرف اترنا ہے، مروہ کی طرف. اترنے سے پہلے جب آپ آغاز کریں روانگی کا تو کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے ذکر شروع فرمایا. ان الصفا والمروۃ، صفا سے ذکر شروع ہوا، میں صحیح صفا سے شروع کر رہا ہوں. یہ الفاظ کہتے ہوئے روانہ ہو جائیں مروہ کی طرف. وہاں جا کر آپ کو کچھ تھوڑا جا کے صفا مروہ کا سنٹر تو نہیں بنتا، صفا کی طرف قریب ہے، مروہ سے بعید ہے. وہ گرین ایریا جو ہے، اس گرین ایریا میں آپ نے تھوڑا بھاگ کے گزرنا ہے. عورتوں کے لیے ضروری نہیں، لیکن اگر کبھی رات کو کبھی رش نہ ہو، کھلی جگہ مل جائے، دیکھا پیچھے حاجی کوئی نہیں، حاجی آگے کچھ نکل گئے ہیں، اگر عورت ایسا کہیں موقع پائے تو وہ یہ سنت پورا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اصلاً عورت کی سنت ہے. حضرت حاجرہ وہی یہاں دوڑی ہیں. لیکن اگر رش ہے، لوگ ہیں، مرد و خواتین بہت ہیں، تو پھر عورت آرام سے گزر جائے، لیکن مرد بھاگتے ہوئے یہاں سے گزریں. اور رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یہ کلمات یہاں ثابت ہیں. اور اس کو بھاگ کے گزرنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يقطع الابطح الا شدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وادی تو بھاگ کر ہی پوری کرنی. ابطح کا معنی ہوتا ہے پتھریلی جگہ.
آج کل تو وہاں قالین جیسی نیچے چیز لگی ہوئی ہے، نرم ٹھنڈی، اور جب کبھی پتھریلی جگہ تھی آپ نے فرمایا لا یقطع الابطح الا شدن، یہ وادی بھاگ کر ہی پار کرنی ہے، یہی سنت ہے۔ یہاں سے آگے نکلیں، پھر نارمل سپیڈ سے چلتے ہوئے مروہ پر چڑھ جائیں، مروہ پر چڑھ کر پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں، اور جو دعائیں آپ نے وہاں کی ہیں وہی دعائیں یہاں کریں، اور ابدأ بما بدل یہاں نہیں ہے، باقی جو ہیں وہ کلمہ پڑھیں، دعا مانگیں، اور وہاں سے واپس روانہ ہو جائیں مروہ کی طرف، صفا کی طرف۔ جیسے ہی آپ مروہ سے اترتے ہیں وہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قریب ہی دائیں طرف باب مراد لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ عثمانی خلفاء میں سے، عثمانی حاکموں میں سے ایک حاکم کا نام تھا، اس نے کچھ توسیع کروائی، کچھ کام کروایا، اس کا نام باب مراد رکھا، جیسے آج کل بھی باب ملک فہد، باب ملک عبدالعزیز، باب ملک عبداللہ، الگ الگ نام آ رہے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے یہ ایک کیا نام ہے، خلافت عثمانیہ کے حاکم کا ہے۔ ہمارے لوگوں نے مراد کے ساتھ مرادیں جوڑنا شروع کر دیا، کہا کہ جو آدمی یہاں آ کے جو مراد مانگے گا پوری ہوگی۔ اگر مراد کوئی نبی ہوتا تو مان لیتے، وہ بادشاہ تھا، خلافت عثمانیہ میں سے ایک حاکم تھا، اس کے اپنے کل کو پتہ نہیں یہ باب ملک عبداللہ کے سامنے کیا کہنا شروع کریں گے کہ یہاں کیا کریں تو کیا ہوتا ہے۔ آرام سے سنت کے مطابق اتر جائیں، دوبارہ وہیں پہنچے صفا پر، آپ کے 2 شوط ہو گئے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، 3، 4، 5، 6 اور مروہ 7۔ اسی طرح آپ نے یہ 7 شوط پورے کرنے ہیں۔ 7ویں شوط پہ آ کے مروہ سے باہر نکلیں، اور کئی لوگ یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہا کہ طواف پہ 2 رکعتیں اور صفا کی بھی 2 رکعتیں، نہیں، یہاں کوئی رکعت نہیں ہے۔ یہاں سے باہر نکلیں، مردوں کے لیے بالوں کا کٹوانا ہے یا حلق کروانا ہے، یا گنجا کروا لیں یا چھوٹے کروا لیں۔ اگر حج کے اور آپ کے سمرے کے درمیان مہینہ سوا ہے تو بال اگ کر دوبارہ آ جائیں گے، 2 مرتبہ گنجا کرائیں، زیادہ ثواب۔ اور اگر 2 مرتبہ کرانا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ یہاں سے اب نکلیں گے 5 کو، 4 کو، 6 کو، تو 2-3 دن ملیں گے صرف، اس میں دوبارہ گنجا کیا ہوگا۔ پہلی مرتبہ آپ تقصیر، بال چھوٹے کروانے کی سنت پہ عمل کر لیں، اور دوسری مرتبہ حلق کروا لیں 10 تاریخ کو، اور دونوں جائز ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الفتح، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے خواب پورا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لقد صدق اللہ الرؤیا بالحق، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب تھی اس کو حق کے ساتھ پورا کر دیا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تخافون، بلا خوف و خطر، کوئی بالوں کو منڈواتے ہوئے، کوئی گنجا کرواتے ہوئے تم یقیناً بیت اللہ میں داخل ہو جائے۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ایسا ہوا۔ اس میں دونوں چیزیں، مقصرین، محلقین رؤوسکم و مقصرین، دونوں چیزیں، آپ حلق کروانے والے ہیں یا تقصیر۔ لیکن حلق میں تو کوئی شک نہیں، تقصیر میں مسئلہ ہے کہ لوگ 4 کینچی لگوا کے کہتے ہیں تقصیر ہو گئی۔ یہ تقصیر نہیں ہو گئی، یہ تو جال سازی ہو گئی۔ تقصیر کا معنی ہے پورے سر کے بال کٹیں، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹیں، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹیں، لیکن ہر بال کٹنا چاہیے، یہ ہے تقصیر۔ 4-6 کینچی ماریں گے تو وہ تقصیر نہیں، اور 4-6 کینچی مارنے والے بھی عموماً پھر وہیں مروہ پہ کھڑے ہو کے مار دیتے ہیں، نیچے زمین گندی ہوتی ہے، اور یہ مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، وہاں ہم اپنے بال گرا رہے ہیں۔ ڈرم پڑے نظر آئیں گے، لیکن ڈرموں کے باہر بھی چاروں طرف بال گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا اس بخیلی سے بھی بچیں۔ 15 ریال میں تقصیر ہو جائے گی اچھی بلی دکان سے، آپ 5 ریال دے کے 10 بچاتے ہیں اور حرم کو گندا کرتے ہیں، اور سنت کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ لہذا سنت کے مطابق بال کٹوائیں۔ عورتوں کے لیے صرف 1 پورا، سارے بالوں کو اکٹھا کر کے جو چوٹی ہے سامنے لائیں، اور 1 پورے کے برابر صرف بال کاٹ دیں، اس سے زیادہ بال کاٹنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عمرے کے لیے 1 پورا، اور حج کے لیے 10 تاریخ کو پھر 1 پورا، یہ 2 پورے عورت کے بال کٹیں گے پورے حج کے سیزن میں، اور اگر حج افراد ہے یا قران ہے تو 1 ہی پورا کٹیں گے، 2 نہیں ہوں۔ لہذا خواتین اس پر عمل کریں،
اپنے گھروں میں وہ جتنے کٹواتی ہیں جو کرتی ہیں وہ جانے، ان کے کام جانے، وہ فیشن کے تابع ہوتا ہے، وہاں سنت کے تابع عمل ہے کہ عورتوں پر صرف تقصیر ہے ایک پورا بال کٹوانا۔ یہ بال کٹوانے کے ساتھ ہی تمتع والوں کا عمرہ مکمل ہوا، قران والوں کا بھی مکمل ہوا، دوسرے لوگ جو ہیں افراد والے ان کا بھی صحیح کا عمل پورا ہو گیا، صحیح کا عمل پورا ہو گیا، اور ان کا طواف جو ہے وہ طواف قدوم شمار ہوتا ہے۔ لہذا اب تمتع والے احرام کھول دیں، دوسرے دونوں احرام کی حالت میں رہیں گے، قران والے اور افراد والے احرام کی حالت میں رہیں گے۔ تمتع والے احرام کھولیں، بال کٹوا لیے ہیں، بال بھی صرف تمتع والے ہی کٹوائیں گے، احرام بھی وہی کھولیں گے۔ اب ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، خوشبو لگائیں، وہ سارے آپ کی نارمل لائف ہے۔ 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے تمتع والوں نے، دوسرے تو پہلے باندھ چکے ہیں، قران والے وہیں سے باندھ کے آئے، افراد والے بھی میقات سے باندھ کے آئے، تمتع والے اب اپنی رہائش گاہ سے، وہ مکہ میں ہے، وہ مینا میں ہے، وہ ہوٹل میں ہے، وہ کسی ٹینٹ میں، جہاں کہیں بھی ہے، اپنی رہائش گاہ سے 8 تاریخ کو احرام باندھیں، صبح فجر پڑھیں، ناشتہ واشتہ کریں، نہائیں دھوئیں، احرام باندھیں۔ احرام باندھنے اور احرام کے کپڑوں کی ساری تفصیل وہی ہے جو میقات کے ضمن پر ذکر کی گئی ہے کل کے پچھلے درس میں، پچھلے ہفتہ کے۔ اب یہاں احرام باندھ کر آپ نے مینا کو روانہ ہونا ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینا میں جا کر ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن اگر کوئی ہے ہی مینا میں، جیسے کہ آج کل بہت سارے کارون مینار میں جا کے اتارتے ہیں، اپنے ٹینٹ میں اتارتے ہیں، جاؤ عمرہ کرو یہیں آ جانا۔ اگر کوئی مینا میں ہے تو وہیں سے غسل کرے، احرام باندھے، اور وہیں اللہم لبیک حج لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہیں سے تلبیہ شروع کر دے۔ ظہر کی نماز 2 رکھتے ہیں، عصر کی نماز 2 رکھتے ہیں، مغرب کی نماز 3 رکھتے ہیں، عشاء کی نماز 2 رکھتے ہیں، وطر چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز 4 رکھتے ہیں، 2 سنتیں 2 فرض، یہ نہ سفر میں سنتیں ساقط ہوتی ہیں نہ حضر میں، ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں پڑھی ہیں۔ ان سنتوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا جہان سے افضل ہیں، دنیا جہان سے قیمتی اور بہتر ہے۔ لہذا آپ نے فرض کم کر دیے لیکن یہ سنتیں نہیں چھوڑی، یہ ادا کریں۔ اور مینا میں ساری نمازیں قصر پڑھنا سنت ہے، لیکن ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنا، یہاں جمع نہیں ہے، یہ نہیں کہ ظہر عصر کٹھی اور مغرب عشاء کٹھی، یہاں آپ نے ہر نماز اس کے وقت پر ادا کرنی ہے، لیکن قصر پڑھیں، با جماعت پڑھیں۔ وہاں کئی لوگ اپنے ٹینٹ میں لاپرواہی کرتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں گے۔ اب ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کہاں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ جماعت آپ کے پاس ہو رہی ہے، ٹینٹوں کے اندر آپ کو معلوم ہے انتظام ہوتا ہے باجماعت، اور ٹینٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسلے بھی بنے ہوئے ہیں، ہر 2-4 ٹینٹوں کے سینٹر میں جگہ خالی ہے، وہاں کھلے قالین پڑے ہیں، آپ باجماعت نماز پڑھیں۔ نہیں تو ٹینٹوں کے اندر جماعت کرانے کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، سپیکر تک لگے ہوئے ہوتے ہیں، باجماعت نمازیں ادا کریں اور فجر وہاں پڑھیں، سورج نکلنے تک ذکر و اذکار میں اور تلبیہ میں مشغول رہیں۔ سورج نکل جانے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ کون سی تاریخ ہے یہ؟ 9 ذو الحج، 8 ذو الحج یوم ترویہ جب آپ نے مینا کی طرف رخ کیا، 9 ذو الحج یوم عرفہ جب آپ عرفات کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے بس میں ہے تو مینا سے سورج نکلنے کے بعد نکلیں، اور اگر بس میں نہیں ہے اور رات 2 بجے کہتے ہیں جانا ہے، جائیے، کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ کی یہ سنت چھوٹ گئی لیکن آپ کی مرضی سے نہیں چھوٹی، مجبوری سے چھوٹی۔ اللہ رب العزت اجر و ثواب دینے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہاں رات 2 بجے نکلیں گے، ان کو معلوم ہے کہ رش ہوگا، 2 بجے نکلیں گے، 9 بجے 8 بجے پتہ نہیں کب پہنچیں گے، آگے راستہ خالی ملا، فجر جا کے عرفات میں مل گئی۔ اگر ایسا ہو جائے کوئی بات نہیں، چونکہ مجبوری ہے سفر کے، اس وہاں خاص طور پر رش کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے روانہ ہوں، سنت یہ ہے کہ وادی نمرہ جو کہ مسجد نمرہ جہاں آج ہے وہ وادی اورنا میں ہے، اس مسجد سے تھوڑا پہلے ایک وادی پڑتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ظہر تک وہاں رکیں، لیکن آج وہ وادی تلاش کرنا
رش میں کہاں رکیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کتنے لوگ وہاں بیٹھیں گے، ناممکن سا ہو چکا ہے، لہذا سیدھے جائیں عرفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی نمرہ میں خیمہ لگوایا، ظہر تک آپ وہاں نے قیام کیا، ظہر کے وقت آپ وہاں سے روانہ ہوئے جہاں آج مسجد نمرہ ہے، اس جگہ وادی نمرہ وادی ارنا میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع جو بڑا مشہور و معروف ہے۔ اس خطبہ کے بعد آپ نے اذان کہلوائی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور 2 رکعتیں اقامت کہہ کر ظہر کی اور پھر 2 رکعتیں اقامت کہہ کر عصر کی۔ ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ 2 نمازیں ظہر و عصر، ظہر کے وقت جمع تقدیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ اور ہمارے مولوی حضرات آتے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، اپنے لوگوں کو پکی کر کے آتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جماعت کرائیں گے، اس مولوی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے جو حج پڑھاتا ہے۔ تو دیکھو دل کے اندر کتنا بیر لے کے وہاں سے چلتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ تمام حجاج کا امام ہے، خطبہ حج وہ دے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ باجماعت نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز کرائیں گے اپنی، اور پھر یہ پڑھیں گے 4 رکعتیں ظہر کی اور 4 ہی عصر کی، ظہر کے وقت، عصر کے وقت۔ اب یہ اس مولوی جو امام حج ہے اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، تو سنت رسول کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی، آپ قصر پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، جمع تقدیم، آپ جمع تقدیم کریں، مولوی کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، کم از کم اپنے خیمے میں تو سنت پر عمل کر لیں۔ آپ نہیں جانا چاہتے مسجد نمرہ میں، نہ جائیں، اپنی وہ قائم رکھیں جو دل میں جمع کے کنڈی لگا کے آئے ہیں، لگی رہنے دے، کم از کم اپنے خیمے میں ہی سے سنت پر عمل کریں۔ جمعاً و قصراً رکعتین فی وقت الظہر، یہ ہے سنت۔ لیکن ہمارے لوگوں کا بابا آدم تھوڑا نرالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہاں یوم عرفہ کو آپ نے دعائیں، سارا دن دعائیں کرنے اور ذکر اذکار میں، تلاوت قرآن میں گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دعائیں مانگی، اس انداز سے ذکر و اذکار میں مشغول رہے کہ صحابہ کو شک ہو گیا کہ شاید آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کھانے پینے کا آپ کو کوئی خیال نہیں، مسلسل ذکر و دعا میں مشغول ہیں۔ صحابہ میں جب یہ بات آئی کہ شاید آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ کہتی ہیں میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے وہ پیالہ نوش فرمایا جبکہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ صحابہ کے دلوں سے شک نکل گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ نے دودھ پی لیا ہے، لیکن ذکر و دعا میں اس انداز سے مشغول ہیں، اللہ سے یوں مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ اونٹنی پر سوار ہیں، قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، ہاتھ سینے تک ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، اور مسلسل آپ دعا مانگ رہے ہیں کا استطعام المسکین، جس طرح مسکین کسی کے دروازے پہ آ کے روتا اور گڑگڑاتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں مر جاؤں گا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے مسکینوں کی طرح اللہ رب العزت سے مانگتے رہے۔ اللہ کے سامنے تو ساری دنیا مسکین ہے نا، اگر کوئی کہے کہ میں یہاں بادشاہ ہوں تو اللہ کے سامنے وہ بھی مسکین ہے، اللہ کا وہ بھی محتاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بادشاہ تھے۔ آج کے بادشاہوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، کسی بھی ملک کا کیوں نہ ہو، جتنی طاقت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی میں تھی۔ آپ کی حکومت، آپ کی خلافت، آپ کا عہد مبارک، صحابہ کرام کا زمانہ، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کیسے بادشاہ کہاں ہیں؟ اتنا بڑا بادشاہ لیکن اللہ کے سامنے مسکینوں کی طرح مانگ رہا ہے۔ ہمیں بھی وہی انداز اختیار کرنا چاہیے، وہاں دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، اپنی زبانی خود مانگیں، نہ بیت اللہ میں جیسے طواف کرتے ہیں تو 7 شوط، اسی طرح صفا مروہ میں 7 شوط، ان شوطوں کے چکر سے نکل کر آپ میدان عرفات میں بیٹھ کر صحیح کتاب اگر کوئی مل جائے آپ کو جس میں قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پابندی نہیں کہ یہ صفحہ یہاں ختم ہونا چاہیے۔ صفا مروہ میں بھی اور طواف میں بھی یہ پابندی ہوتی ہے کہ یہ صفحہ ہم نے ختم کرنا ہے، چاہے اس شوط کے دوران 10 مرتبہ کرنا پڑے،
آگے پیچھے نہیں، یہ پابندیاں وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دعائیں مانگیں اپنی زبان میں مانگیں، اردو، ہندی، سندھی، پنجابی، تلگو، کسی بھی زبان میں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو سب زبانیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں، حیوانوں، کیڑوں مکوڑوں، پرندوں، ہر چیز کی زبان آتی ہے، تو یہ ہماری زبانیں کیا۔ اور پھر جو آدمی اپنے دل سے بات کرتا ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور جو مشین کے انداز سے وہ پڑھتا ہے وہ اس کے معنی پر نظر نہیں، اس کی اپنی طلب پر بھی نظر نہیں، کیونکہ جو عربی زبان میں وہ دعائیں پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، معنی معلوم نہیں تو کیا معلوم کیا مانگ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کسی نے لکھ دیا مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی لکھا ہوا۔ لہذا اپنی زبان میں دعائیں کریں، قرآن و سنت کی ثابت شدہ دعائیں مانگیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دن اتنے بندوں کو معاف کرتا ہے جتنے بندوں کو کبھی کسی دوسرے دن میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، لا یدنو منہم، قریب ہو جاتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، بندوں کے قریب آ جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ بندوں کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ کیا لینے آئے ہیں، جبکہ وہ جانتا ہے کیا لینے آئے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تم سب فرشتوں کو یہ گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے آج عرفات کے میدان میں آئے ہوئے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ وہ دن ہے، اس دن کو سو کر نہ گزار دینا، سو کر ضائع نہ کر لینا۔ اس دن میں جاگ کر ہوش آواز سے، کسی کو ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہی یہ موقع ملتا ہے، کسی کو ساری زندگی میں کبھی پھر بھی موقع مل جائے، کوشش کریں کہ اس دن میں اللہ رب العزت سے کچھ مانگ لیں۔ مانگنے کا وقت ہے، کچھ پا لینے کی گھڑی ہے۔ اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر دعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جائے، یعنی عرفہ کے دن کی مانگی ہوئی دعا بہترین دعا شمار ہوگی، اللہ کو مقبول ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ قبولیت کا وقت ہے، بہترین دعا مانگو۔ اور فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنے ہی کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو سب سے بہترین دعا مانگی ہے وہ یہ ہے۔ اس دعا پر اسپیشل ٹارگٹ کریں، فوکس کریں اس دعا پر، بار بار موقع بموقع یہ پڑھیں، درمیان میں دوسری دعائیں مانگیں، جتنی چاہیں مانگیں۔ سورج غروب ہونے تک آپ نے وہاں رہنا ہے، سورج غروب ہونے تک۔ اذان ہو جائے گی مسجد نمرہ میں، لیکن آپ نے وہاں سے نکلنا بغیر نماز پڑھے۔ سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز آپ نے مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے وقت میں۔ اب ظاہر ہے کہ مغرب یہاں ہو گئی، مزدلفہ میں جاتے جاتے عشاء ہو جائے گی، وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں۔ وہاں صرف 5 ہی رکعتیں ثابت ہیں، وہاں وطر بھی ثابت نہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، باقی ساری زندگی کبھی بیمار ہوئے، رات کو چھوٹ گئی، دن کو 12 رکعتیں ادا کی، قضا کی، لیکن مزدلفہ کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں میدان عرفات میں ہمارے لوگ پہاڑی پر چڑھنے کا بڑی کوشش کرتے ہیں، جبل رحمت پر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں جبل رحمت پہ کوئی تھوڑا سا وقت مل جائے، کوئی جگہ مل جائے، وہاں ہم پہنچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر نہیں گئے، حالانکہ آپ کو جانے کے لیے کوئی مانع تھا، کوئی رکاوٹ تھی، کوئی نہیں تھی۔ صحابہ آپ کو اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے وہاں لے جائے، لیکن آپ نہیں گئے۔ جہاں پہاڑی کے چاروں طرف راستہ ہے گزرنے کا، اس کے پاس اپنی اونٹنی کو کھڑے کیا اور یہیں کھڑے رہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا وقفت ہاہنا وعرفہ کلھا موقف، لوگوں میں تو یہاں کھڑے رہا ہوں، لیکن پورا میدان عرفات موقف ہے، جو جہاں کھڑا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔
اور فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات میں آنے کا ہے، یعنی حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پہنچے، جاتے ہی آپ نے اذان کہلوائی، مغرب کی نماز پڑھی مزدلفہ میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہوئی عرفات میں، آپ لوگ بس میں بیٹھ کے نکلنے لگے، ٹریفک جام ہے، عشاء کا وقت گزر گیا، 9 ہو گئے، 10 ہو گئے، آگے ٹائم نکلنا شروع ہو گیا۔ اگر ایسا ہو تو بس سے باہر نکلے اور جہاں بھی آپ ہیں وہیں مغرب اور عشاء یہ 5 رکعتیں آپ پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، فرائض ان اوقات کے اندر ہی ادا کرنے ہیں۔ اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا وقت پر، اب کہے کہ میں وہیں پڑھوں گا چاہے وہاں جانے تک فجر ہو جائے، تو مغرب عشاء کی نماز قضا کر لی اس نے۔ اگر مجبوراً کہیں پھنس جائے گاڑی تو آپ جہاں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہی نکل کر مغرب عشاء پڑھ لیں اور پھر آگے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں۔ مزدلفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور گئے وہاں، جاتے ہی 3 رکعتیں 2 رکعتیں، 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، جیسے عرفات میں کیا اسی طرح یہاں کیا۔ عرفات میں جمع تقدیم، یہاں جمع تاخیر، وہاں ظہر کے وقت میں عصر پڑھی، یہاں عشاء کے وقت میں جا کے مغرب پڑھی، یہ تقدیم اور تاخیر، یہ دونوں جگہ پہ الگ الگ سنتیں ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ثم اضطجع حتی طلع الفجر، صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی تفصیلات بیان کرنے میں سب سے بازی لے گئے، انہوں نے بھی بیان کیا، دیگر صحابہ نے بھی بیان کیا کہ 3 اور 2 فرض پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور فجر کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اپنی تحقیق ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں، جب سے یہ نماز کا سلسلہ ہوا، ساری عمر میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی سوائے اس رات کے، اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ لہذا سنت یہ ہے کہ یہ 2 نمازیں جمع قصر پڑھ کے سو جائیں، فجر کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر مشعر الحرام کے قریب آ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ عرفات سے ہو کر لوگ مزدلفہ میں آتے ہیں، تم بھی عرفات سے ہو۔ قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے، منا گئے اور مزدلفہ سے ہوتے ہوئے مزدلفہ میں بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ عرفات چونکہ حرم کی حدود سے باہر ہے، ہم اہل حرم ہیں، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا افیضوا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے ساری دنیا کے لوگ ہو کے واپس آتے ہیں تم بھی وہیں سے ہو کے آؤ، تب حج مکمل ہوگا۔ اور الحج عرفہ، جب تک عرفات نہیں جائیں گے حج نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، مشعر الحرام کے سامنے آ گئے، قبلہ کی طرف منہ کیا، سورج نکلنے کے قریب تک ذکر و دعا میں مشغول رہے، سورج نکلنے کے قریب تک۔ اسی طرح ہم بھی کریں، اور جب روانہ ہونے لگے تو کسی کو کہا کہ 7 کنکریاں پکڑ کے لے آؤ۔ سنت ہے، جائز ہے کہ مزدلفہ سے پہلے دن جو کنکریاں مارنی ہیں وہ لے لیں۔ ہمارے لوگ جاتے ہی پہلے کنکریوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ صبح ہونے تک پتہ نہیں ملیں گی یا نہیں، مارکیٹ سے کنکریاں ختم ہونے والی۔ اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیں کہ کب سے یہ حج ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کنکریوں کی کبھی کسی سال بھی قلت نہیں ہوئی، کنکریاں مل جاتی ہیں ہر سال۔ لہذا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، نمازیں پڑھیں، آرام کریں، صبح کنکریاں ساتھ ساتھ لے لیں۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس پہاڑی ہے چھوٹی سی، جیسے جبل رحمت ہے، ایسے ہی یہاں مزدلفہ میں بھی پہاڑی ہے جس کا نام ہے مشعر الحرام۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم عرفات سے پلٹ کے آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وہ ذکر کرو جیسا کہ تمہیں ہم نے بتایا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مشرکین مکہ بھی حج تو کرتے تھے نا، لیکن وہ واپس پلٹ کے بازار لگاتے اور اس میں اپنے باپ دادوں کی تعریفیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں،
یہاں فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسا کہ تمہیں ہم نے ہدایت دی ہے۔ ماں باپ کا ذکر نہیں، وہ اپنی مجلسوں میں جا کے کرو جیسے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، سورج طلوع ہونے کے قریب کنکریاں منگوائیں اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی مس کر دے بلا وجہ تو اس پر دم ہوگا، حج ہو جائے گا لیکن دم دیے بغیر نہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں اور کوئی بزرگ ہے، کوئی کمزور انسان ہے، اس کو اجازت ہے کہ آدھی رات کے بعد وہ مزدلفہ سے منا اپنے ٹنٹ کی طرف آ جائے، تاکہ باقی کا حصہ جو ہے وہ آرام سے گزارے۔ وہاں تو ظاہر رش ہوگا، آرام کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ضعیف لوگوں کو پہلے آدھی رات کے بعد بھیج دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ فی ضعفت اہلہ، میں ان میں سے ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے گھر کے کمزور لوگوں میں منا روانہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کے بعد جائز ہے کہ عذر والے چلے جائیں، لیکن جو عذر والے نہیں وہ یہاں رہیں گے سورج طلوع ہونے کے قریب تک، سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں فجر کے بعد۔ جو لوگ مزدلفہ سے نکلتے ہیں ان کے راستے میں منا آتے ہوئے وادی محصر پڑتی ہے۔ وادی محصر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگائی اور تیزی کے ساتھ نکل گئے۔ وہاں سے تیزی کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں کہ کیونکہ وہ مزدلفہ اور محصر ملی ہوئی ہے، ایک طرف منا ایک طرف مزدلفہ، درمیان میں محصر، ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رات کو آئیں، یہ ابھی مزدلفہ ہے، یہ ابھی مزدلفہ ہے، آگے چل کے کہیں رکتے ہیں تاکہ صبح اٹھیں تو جلدی منا پہنچ، وہ جا کے محصر میں رک جاتے ہیں۔ رات سوئے ہوئے ہیں محصر میں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے محصر میں سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ سورج چڑھا ہوا ہے لیکن وہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ رات جلدی نکلنے کے چکر میں آگے آئے اور اب سورج نکلا ہوا ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ یہاں سے تیزی سے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا جس علاقے میں کسی قوم پر کبھی عذاب نازل ہوا ہے وہاں سے جلدی سے نکل جاؤ۔ رونا نہیں آتا تو رونے والی روحانسی شکل ہی بنا کے نکل جاؤ۔ اور جو آدمی وہاں جا کے سو جائے، ڈیرا ڈال کے ناشتہ کر رہا ہو، سنت کے مطابق عمل ہو گیا اس کا۔ کوشش کریں کہ یہ وادی اگر پتہ چل جائے، چونکہ وہ آپ کو ملیں گے راستوں کے دائیں بائیں، یہ وادی محصر ہے، وہ پتھر کا بورڈ بنا ہوا لگا، سنگ میل جس کو کہتے ہیں، وہاں وادی محصر کا ذکر ہے۔ نہیں پتہ چلا نکل گئے، الحمدللہ پتہ چل گیا ہے، تیز ہو کے نکل جائیں۔ اور یہ رات یہاں گزارنا واجب ہے۔ یہاں سے آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلے، سورج طلوع ہوتے ہوتے آپ وہاں پہنچ گئے۔ جو لوگ آدھی رات کو چلے گئے ہیں وہ کیا جاتے ہوئے کنکریاں مار کے اپنے ٹینٹ میں جائیں گے یا ٹینٹ میں جائیں گے سیدھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ تو کر دیا، لیکن ہم جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا ابینیہ، اے میرے بچوں، لا ترموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس، تم یہاں سے تو چلے جاؤ لیکن اپنے خیمے میں ٹینٹ میں جاؤ، پتھر تب مارنے ہیں جب سورج نکل آئے گا، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے رمی نہیں ہے۔ جاؤ اپنے ٹینٹ میں آرام کرو، فجر پڑھو، ناشتہ کرو، سورج نکلے گا تو اس کے بعد آ کے رمی کرنا۔ ہمارے لوگ اگر پہلے نکلتے ہیں تو سیدھے جمرہ پہ جاتے ہیں، وہ کام کر کے بگتا کے کہتے ہیں جو فارغ ہو کے آپ جائیں گے ٹینٹ میں، تو یہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہاں سے آپ منا پہنچے۔ آج یہ 10 تاریخ شروع ہو گئی، 10 تاریخ یوم نحر، یوم قربانی، یوم عید۔ اس 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں، اور ان 4 کاموں کی تو ترتیب ہے وہ پہلے ذہن میں رکھ لیں، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں، ترتیب سے آگے پیچھے ہو جائے گا کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں بڑی وسعت دکھلائی۔ جو آدمی آیا اس نے کہا یہ پہلے کیا یہ پیچھے کیا، فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں، یہ آگے ہو گیا یہ پیچھے ہو گیا، لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسنون ترتیب کیا ہے؟ 10 تاریخ کو صبح سورج نکلنے کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ جمرہ عقبہ یا بڑا شیطان، جمرہ کبریٰ
یا شیطان بزرگ، جو بہت پہلے کہا کرتے تھے شیطان بزرگ، شیطان بزرگ پر جا کے 7 کنکر مارنے ہیں، ہر کنکر ایک ایک کر کے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری پھینکیں گے۔ اکٹھی کنکریاں پھینکنی تو جائز نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ماریں، اور یہاں 7 کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ہو جائیں گے اور دعا کریں گے۔ اس کے لیے ثابت نہیں ہے، 10 تاریخ کو دعا ثابت نہیں جمرہ عقبہ پر۔ کنکری کتنی موٹی ہونی چاہیے؟ سفید چنے کے برابر، موٹا کنکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موٹا کنکر کسی کا لگ گیا تو وہ راستے میں نہ قربان ہو جائے، ابھی چونکہ منا کا وقت تو بعد میں آنے والا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جوتے مارتے ہیں، کنکری نہیں، کنکر مارا، کنکر سے بھی جی نہیں بھرا تو جوتا نکال کے جا کے مارا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی غالباً مصر کا تھا، مصر والے بھی ہماری طرح دیہاتی ہوتے ہیں، قریب پہنچا، میں اور میرے ساتھ میرا بیٹا تھا عدنان، ہم بالکل دیوار کے ساتھ لگے، جس وقت صرف 2 تھا، اوپر کی منظر اور نیچے کی منظر، اور ہم نیچے تھے۔ قریب جا کے میں نے کہا ماریں گے، بچہ ہے بھی دیکھے گا کیا ہے یہاں منظر۔ تو وہ آیا، باغم باغ آیا، قریب آ کے پہلے ایک ایک کر کے کنکر مارا، پھر تھوڑا اس کو جیسے پہلوان کر دینا، کپڑے سیدھے کیے ایسے ایسے، لنگوٹا کیا، چھلانگ لگائی، حوض کے اندر ٹھاک ٹھاک جوتے مارنے شروع کر۔ جذبات میں آ کے آدمی کبھی کبھی غلط حرکات کر جاتا ہے، وہاں اس کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پلر شیطان ہے، میں شیطان کو جوتے مار رہا ہوں، جبکہ وہ پلر پتھر کا ہے، ایک علامت ہے۔ وہاں سنت کے مطابق سفید چنے کے برابر، کم و بیش تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کوئی بات نہیں، کنکر ماریں، اور اگر کنکر کم ہو جائے تو نیچے سے گرا ہوا کنکر اٹھا کے مار لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حوض کے اندر سے نکال کے نہ ماریں، وہ مستعمل شمار ہوگا، وہ نہ ماریں، لیکن اگر نیچے کسی کا اور کا گرا ہوا ہے وہ اٹھا کے مار لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اس طرح آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ کنکر مارے جمرہ عقبہ پر۔ دوسرا کام ہے ذبح و نحر، آپ نے اونٹ نحر کرنا ہے، گائے بکرا ذبح کرنا ہے، یہ کام دوسرے نمبر پہ آپ کریں گے۔ اگر کسی نے قربانی کا ٹوکن لے رکھا ہے، قربانی کا کسی کو کہہ رکھا ہے، تو وہ سمجھے کہ اس کی قربانی ہو گئی، وہ کنکر مارے اور اپنے بال منڈوا لے۔ ہمارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، جی ہمیں ابھی میسج نہیں آیا، ابھی راجی والوں کا یا دوسروں کا میسج آئے گا تو پھر کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس ایک ادارے کے پاس لاکھوں لوگوں کی بکریاں ہیں، وہ کس کس کا میسج کب کب دے گا؟ وہ ایک سسٹم میں ڈال دیتے ہیں، ان سب لوگوں کو میسج جانا ہے کیونکہ موبائل نمبر لکھا رہتا ہے، وہ کوئی حقیقی بات نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو بس اطمینان دلانے کے لیے کہ اپنا کام کر لو۔ اصل یہ ہے کہ آپ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چاروں کاموں میں سے کوئی بھی آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے، آپ نے گنجا پہلے کروا لیا یا قربانی پہلے ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کنکریاں ماریں، گنجا کرائیں، آپ کی قربانی جس نے کرنی ہے وہ کرتا رہے گا۔ اور قربانی اگر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا شوق ہو، سنت ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، حتیٰ کہ خواتین بھی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں، خواتین بھی۔ عورت کا ذبیحہ جائز ہے، ہمارے پاکستان انڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا ذبیحہ مکروہ ہے، وہ ساتھ ایک اور لگا لیتے ہیں کہ عورت کی اذان بھی مکروہ ہے، عورت کا ذبیحہ بھی مکروہ ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا مکروہ کر دیتے ہیں۔ عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی قربانی خود ذبح کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آج کے دور میں کہیں کہ وہاں جا کے ذبح کریں گے تو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا، وہاں بہت رش اور بہت زحمہ، لہذا جس نے جو انتظام کر رکھا ہے اس کے مطابق اپنا کنکریاں مارے، قربانی ہو گئی ہے، اپنے بال کٹوائے۔ اب تو ظاہر ہے کہ پہلے دن تو چانس تھا کہ چھوٹے کروا لیں تقصیر، آج تو کوئی چانس نہیں ہے، آج حلق کروائیں، دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا، اور افضل بھی حلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ گنجا کرانے والوں کو بخش دے۔ پھر صحابی کہتے ہیں والمقصرین یا رسول اللہ کے رسول جنہوں نے چھوٹے کروائے، آپ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، 3 مرتبہ یہی دعا کی کہ یا اللہ گنجا کروانے والوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا والمقصرین، چونکہ صحابی بار بار دہرا رہا ہے
یا رسول اللہ چھوٹے کروانے والے؟ فرمایا والمقصرین، اے اللہ گنجا کروانے والوں کو بخش دے اور چھوٹے کرانے والوں کو بھی بخش دے۔ افضل پہ اب عمل کم از کم کر لیں۔ رات میں درس میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے لوگ بہانہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ابھی ہم نہیں کٹوا سکتے زیادہ کیونکہ ہمیں حج کر کے چھٹی جانا ہے پاکستان یا انڈیا، اس لیے بال نہیں کٹوا سکتے۔ گنجا کروائیں گے تو چھٹی کیسے جائیں گے؟ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، جو آدمی اپنے سر کے بال قربان نہیں کر سکتا، کیا وہ سر قربان کر سکے گا؟ کل اسلام کو ضرورت پڑ جائے سر کی، جو بال نہیں قربان کرتا وہ سر کہاں قربان کرے گا؟ یہاں کوشش کریں کہ ایک قربانی دے دیں، صرف بالوں کے ہی صحیح، سر کی نہ صحیح۔ اب 3 کام ہو گئے، رمی جمرہ، ذبح و نحر، حلق تقصیر، اور چوتھا کام ہے طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف حج، تینوں اسی کے نام ہیں۔ وہ طواف کریں جنہوں نے حج افراد کی نیت کی ہے، ان کا یہ طواف کافی ہے، صحیح کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ صحیح آتے ہوئے کر چکے۔ جن کا حج قران ہے وہ یہ طواف کریں، صحیح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آتے ہوئے صحیح کر چکے، ان دونوں کے لیے ایک صحیح کافی ہے۔ اور جو حج تمتع والے ہیں وہ طواف بھی کریں گے اور صحیح بھی کریں گے، لیکن اس طواف میں چونکہ احرام ہے ہی نہیں، کندھا ننگا کرنے والی بات ہی ختم ہوگی۔ آپ منا سے گنجا کروا کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد جو سب سے اچھی خوشبو ہے وہ لگائی، یعنی خوشبو لگا کے معطر ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف جائیں اور وہاں جا کے طواف کریں، جیسا کہ پہلے طواف کیا، پھر صحیح کریں جیسا کہ پہلے صحیح کی، اور اس کے بعد اب گنجا تو ہو چکا پہلے ہی، وہ تو معاملہ ختم ہے، اب یہاں سے واپس آ جائیں۔ جن لوگوں نے یہاں زیادہ دیر لگائی اور کہا کہ چلیں گے اب شام کو چلیں گے، اور ان کو اسی طرح کرتے کرتے رات راستے میں گزر گئی، یعنی آگے گئے تو دیکھا رش اتنا ہے کہ جایا نہیں جا رہا، بس جو ہے وہ پھنس گئی، گاڑی پھنس گئی۔ اگر رات آپ کی منا سے باہر نکل گئی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، لہذا کوشش کریں کہ ایسا وقت منتخب کریں مکہ آنے کا کہ آپ رات کو منا واپس پہنچ سکیں۔ ہر رات مکہ آنا اور طواف کرنا ایام منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر رات آتے تھے اور طواف کر کے جاتے تھے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن وقت وہ مقرر کریں کہ آپ رات کو واپس بھی آ جائیں۔ اس وقت تو کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں، مغرب کو آئے، عشاء تک طواف کیا، عشاء کے بعد چلے گئے اپنا جا کے وہاں آرام کیا۔ آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مکہ آنا ہے تو ناشتہ کر کے نکلیں، مکہ آئیں، لیکن پھر آپ کنکریاں کب ماریں گے؟ کنکریاں مارتے ہی سیدھے مکہ آ جائیں اور آ کے طواف کریں اور پھر واپس چلے جائیں۔ اس انداز سے آپ سیٹنگ کریں کہ آپ کی کوئی رات ضائع نہ ہو تاکہ آپ کو دم نہ دینا پڑے۔ آپ نے اب 11 کو منا میں رہنا ہے، 12 کو منا میں رہنا ہے، دن کو کنکریاں مارنی ہیں، یہ واجب ہیں، رات کو وہاں رہنا واجب ہے۔ طواف کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، وہ سنت ہے، سنت ہے، نافلہ طواف ہوگا۔ اگر کوئی 2 دن کی کنکریاں مار کر، 2 دن کی، 11 کی اور 12 کی، پہلا دن تو ایک کی کنکری تھی نا، اگلے 2 دنوں میں 11 اور 12 میں کنکریاں مار کر شام سے پہلے منا سے نکل آتا ہے تو جائز ہے۔ قرآن کریم نے اجازت دی ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی 2 دن کی کنکری مار کر جلدی کر کے نکل آتا ہے فلا اسم علیہ، اسے کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اگر کوئی 3 دن کی کرتا ہے تو سنت رسول 3 دن ہے۔ اور کنکری مارنے کا انداز جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، انداز وہی ہے، لیکن اب یہ دنوں میں چونکہ آپ نے مارنی ہے ظہر کے بعد، پہلے دن کی کنکری سورج نکلنے کے بعد اور دوسرے 3 دنوں کی کنکریاں ظہر کے بعد شروع ہوگی۔ اب کب آپ کو موقع ملتا ہے، عشاء کے بعد بھی جا کے ملے گا کوئی بات نہیں، لیکن آغاز ہوگا ظہر کے بعد۔ سنت یہ ہے ظہر کے بعد جا کے پہلے جمرہ صغرا جو پہلے آئے گا آپ کے سامنے، اس وقت وہاں اتنی تنظیم ہوتی ہے کہ آپ جا ہی وہاں سکتے ہیں جمرہ صغرا پر۔ کہیں غلط راستے سے گزر کے آپ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں الگ بات ہے، ورنہ انہوں نے سارے راستے ٹائٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ جائیں گے جمرہ صغرا، 7 کنکریاں ماریں، ایک طرف ہو جائیں، قبلہ کی طرف منہ کریں اور دعا مانگیں،
یہاں یہ دعا کرنا سنت رسول ہے، ثابت ہے۔ آگے بڑھ جائیں، دوسرا جمرہ وسطیٰ، درمیانہ شیطان، اس پہ 7 کنکریاں ماریں اور ایک طرف ہو کے قبلہ روح ہو کر دعا مانگیں، جائز ہے، سنت رسول ہے۔ تیسرے پہ چلے جائیں، کنکریاں ماریں اور چل دیں، یہاں رکنا ثابت نہیں، جیسے کہ 10 تاریخ کو نہیں رکے، 11، 12، 13 کو بھی یہاں رکنا ثابت نہیں ہے۔ کنکریوں کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی وہاں نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے لیکن بیچارہ کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، نہیں جا سکتا، وہ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے، وہ جا کے مار دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے میں، رمی میں توقیل جائز ہے، لیکن طواف کہے میری طرف سے کوئی کر کے آ جائے، صحیح کوئی نہیں، وہ نہیں۔ منا میں میری جگہ کوئی جا کے بیٹھ جائے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ مزدلفہ، عرفات کوئی جا کے نہیں، صرف رمی میں توقیل جائز ہے، اور قربانی میں توقیل جائز ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی ذبح کر دے۔ بچے، بوڑھے، کسی کی طرف سے بھی آپ جب رمی کرتے ہیں تو آپ کو رمی کرنے کا وکیل بنا دیا، اور جس نے وکیل بنایا ہے اس کا منا میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے مجھے وکیل بنا دیا کہ میری کنکریاں مار دیا اور وہ جا کے ہوٹل میں مکے میں آرام سے بیٹھنا منا میں ہے۔ آپ صرف جمرے تک نہیں جا رہے، یہ آپ کو گنجائش دے دی گئی، لیکن منا میں رہیں۔ اے سی کولنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہوٹل کی کولنگ کے پیچھے آپ ایسا نہ کریں کہ رات چھوڑ کے چلے جائیں، یہ آپ پہ واجب ہے، اس واجب کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح 3 دن مکمل کر کے آپ اگر 12 کی مار کے نکلتے ہیں، مغرب سے پہلے نکل کے آ جائیں، 13 کی مارتے ہیں پھر 13 کی مار کے نکل آئیں، آپ وہاں سے مکہ مکرمہ آ جائیں، اپنی رہائش پر، رہائش نہیں ہے تو جہاں بھی ہیں۔ اب آپ پر صرف حج سے متعلقہ ایک کام باقی ہے، اور وہ ہے طواف وداع۔ ہمارے لوگوں میں اس سال سننے میں آ رہی ہے ایک بات نئی، اور وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں ایک طواف کر کے جمع کر کے رکھ لو۔ اب یہ پتہ نہیں جمع کر کے رکھنے کا کیا سسٹم، کہتے ہیں کہ ایک طواف ایڈوانس کو جمع کر کے رکھ لو، اگر طواف وداع کا موقع نہ ملا تو وہاں وہ ڈال لینا۔ کیا زبردست قسم کا قائم سسٹم ہے یہ۔ ہمارے لوگوں نے قرآن خوانی کا بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، ابھی آپ کے علم میں ہوگا۔ ہمارے رحمت اللہ خان صاحب یاد آ جاتے ہیں بہت سارے موقعوں پر۔ ایک مرتبہ بتایا کہ میری موجودگی میں امام صاحب کے پاس کوئی آ کے کہتا ہے جی حضرت قرآن خوانی کروانی ہے، تو مولانا کہتے ہیں کتنے قرآن چاہیے، کتنے قرآن چاہیے، یعنی ان کے پاس قرآن پڑھے پڑھائے ریڈی میڈ موجود ہیں، جتنے پیسے دو گے اتنے قرآن مل جائیں گے۔ آج ہم نے اپنے دین کو کھلونا بنا دیا ہے، قرآن خوانی کی ویسے ہی شرعی حیثیت کوئی نہیں، الٹا یہ کاروبار بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح کا سسٹم جو ہے وہاں نہ کریں کہ ایک جو آپ نے کر کے رکھا ہوا ہے نا جمع، اس کو جمع رہنے دیں، اس کا ثواب ہوگا، لیکن اسے آپ یوز نہیں کر سکتے اگلے دن۔ اگر آپ نے کل طواف کیا، ارادہ تھا کہ نکل جائیں گے، نہیں نکل پائے، رات وہاں رکنا پڑا، آپ کا وہ طواف جو ہے وداع نہیں رہا، ثواب ہوگا لیکن وداع نہیں رہا۔ جس دن نکلنا ہے وداع اس دن کرنا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا بیت اللہ کے ساتھ آخری عہد طواف ہونا چاہیے۔ طواف کیا اور مکہ چھوڑ دیں، 1 آدھ گھنٹہ کھانا کھا لیا طواف کر کے، سامان اپنی گاڑی میں بس میں ڈال رہے ہیں ڈال لیا، کوئی چھوٹی موٹی چیز کسی بچوں کے لیے خرید لی، کوئی بات نہیں ہے، اتنی تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہ اب سو جاتے ہیں کل جائیں گے، طواف وداع ہم نے کر لیا ہے، وہ آپ کا طواف وداع رہا نہیں۔ وداع کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، گھر سے کسی کو نکالتے ہوئے وداع کرتے ہیں، اور یہ تو نہیں ہوتا نا کہ 24 گھنٹے پہلے وداع کر دیں کہ اب تو مہمان ہے جاتا رہے گا۔ وداع کریں صحیح معنوں میں جو وداع ہے۔ اور یہ شاپنگ واقع مکہ کی میں کہا کرتا ہوں کہ مکہ سے صرف ایک ہی چیز ہے جو صحیح معنوں میں متبرک ہے، جس سے فائدہ ہے، وہ ہے زمزم، بس۔ تسبیح خرید کے لائیں گے، وہ چائنا سے بن کے آئی ہوئی ہے، وہ چائنا والے کتنے مقدس لوگ ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کس تقدس کو لے کے، پھر تسبیح کی اپنی شرعی حیثیت کوئی نہیں، کسی بھی صحیح حدیث میں تسبیح کا استعمال جائز نہیں۔ آج تو تسبیحیں بھی بڑی آ گئی، دانے کی تسبیح، اور تسبیحوں میں سینکڑوں قسمیں، پتھر کی، سنگ کی، فلاں کی، فیروزہ کی، اور سنڈل کی، چاندی کی،
اور اب اور اس زمانہ ایڈوانس ہو گیا، کاؤنٹنگ تسبیح آ گئی، اور ٹک ٹک کرنے والی، اور پہلے کچھ عرصہ ٹک ٹک والی رہی تھی، اب وہ ڈیجیٹل آ گئی ہے، وہ الیکٹرانک، وہ آپ صرف دبائیں تو نمبر چینج ہو رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، انگلی کے اوپر وہ لپیٹ لیتے ہیں، اس کا چھوٹا سا پلاسٹک کا چلا بنا ہوا ہے، تو یہیں وہ چلتے. یہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے. بہرحال یہ تسبیح خریدنا، مسلح خریدتے ہیں، اس کے اوپر فوٹو بنا ہوا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فوٹو کسی مسجد کا ہے یا چرچ کا ہے. ایسے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. بلکہ ایک عرصہ پہلے انگلینڈ سے ایک اخبار نکلتا ہے صراط مستقیم، اس میں مولانا محمود احمد میرپوری رحمۃ اللہ علیہ جو مدیر اعلیٰ بھی تھے اور وہاں کی جماعت کے وہ ناظم اعلیٰ بھی تھے، انہوں نے لکھا کہ ہمارے سامنے مسلح کی شکلیں موجود ہیں اور ہم 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ چرچ برطانیہ میں ہے. مسلح پہ فوٹو بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ منار ہوتے ہیں، ہماری بھی مسجدوں کے منار ہوتے ہیں، اسی طرح لیے مسلح سادہ خریدیں تاکہ نماز کے دوران پریشانی نہ ہو کہ اب یہ بوٹا کیسا ہے، یہ پھول کیسا ہے. اور تسبیح کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی لوگ اور چیزیں، زمزم بہترین نعمت ہے مکہ مکرمہ سے. اب آپ فارغ ہو گئے، آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا. اگر کوئی مدینہ میں 10-1 منٹ چلیں گے، اگر کوئی مدینہ منورہ میں پہلے نہیں گیا تو اب جا سکتا ہے. اگرچہ مدینہ منورہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں، مدینہ منورہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ جب تک مدینہ نہ گئے حج ہی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ملک میں بیٹھے بھی کہتے ہیں کہ مدینے والی سرکار بلائے گی تو جائیں گے. اب بلانے والی سرکار مکے میں ہے، بلکہ مکے والے گھر کی مالک ہے، تم کہاں چلتے پھر رہے ہو؟ ہمارے شاعروں میں، ہمارے عوام میں ایک عجیب سا ذہن بنا ہوا ہے کہ جو کچھ عرش پر ہے وہی مدینے میں ہے، وہی رب ہے، وہی مصطفیٰ ہے. نعوذ باللہ، شاعر کا شعر بڑا مشہور ہے نا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ یہ تو شرک بھی نہیں بلکہ اللہ کو، رسول کو ایک کر دیا ہے. شرک تو ہوا کسی کو ساتھ لگانا، یہ ایک ہی کر دیتے ہیں، جو انتہائی جاہلانہ نظریہ بلکہ ملحدانہ نظریہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنا جائز ہے، مشروع ہے. مسجد میں پہنچ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، مشروع ہے. لیکن جاتے ہوئے نیت یہ کریں کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد. 3 مسجدوں کے سوا رخت سفر باندھ کر ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا سوائے 3 مسجدوں کے. مسجدی ھذا، مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میری یہ مسجد، والمسجد الحرام، مکہ مکرمہ والی مسجد حرام، والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی. لہذا مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ساتھ ہی جنت البقیع، بقیع الغرقد ہے، قبرستان ہے، وہاں دعا کریں. دعا جو عام قبرستان کی دعا ہے. غزوہ احد کے شہداء کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہاں بھی دعا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. اور کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم مسجد نبوی سے یا اپنی رہائش سے وضو کر کے ایک مرتبہ مسجد قباء ضرور جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے طہارت کر کے نکلتا ہے اور مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھتا ہے. نماز آپ نے فرمایا کون سی نماز ہے؟ فرض پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے، تحیت المسجد صرف پڑھ کے آ جائے، لہو کا اجر عمرہ، اسے پورے عمرہ کا ثواب ملے گا. تو یہ عمرہ ایک مدینہ منورہ میں بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا اس عمرہ کو کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اب رہا یہ کہ کعب بن اشرف کا قلعہ کہاں ہے، وہ ڈھونڈتے پھریں. تمہیں کعب بن اشرف سے کیا ہو؟ یہودی تھا، یہودیوں کا سردار تھا، قلعہ جانے وہ جہنم میں گیا، اس کے قلعے کو بھی جانے دو. 7 مساجد ڈھونڈتے پھریں گے، وہ 7 مسجدیں کہاں کہاں ہیں. وہ یہ ترکوں نے بنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا. آپ کے سامنے جو جائز جگہیں دیکھنے والی ہیں، جنت البقیع مسجد کے باہر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق عمر فاروق پر سلام کے بعد جنت البقیع اور احد کے شہداء،
اور قبا، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو شرعاً آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوں، 2 رکعتیں پڑھیں تحیت المسجد کی، کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ روضۃ الجنہ میں جا کے پڑھیں۔ روضۃ الجنہ ہم نے بنایا ہوا ہے گنبد خضرا کے نیچے کی جگہ، جبکہ وہ غلط بات ہے۔ گنبد خضرا کے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، لہٰذا وہ روضہ شریف نہیں۔ روضہ شریف کہاں ہے؟ وہ قبر شریف ہے۔ قبر شریف کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت شریف کہہ سکتے ہیں۔ روضۃ الجنہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ ما بین، یہ مسجد کے ساتھ گھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین بیتی و ممبری، یہاں آپ دیکھتے ہیں نا ممبر، وہ ممبر اسی جگہ آج بھی ہے، ممبر بدلا جاتا ہے، اس میں مینٹیننس ہوتی ہے، لیکن جگہ وہی ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ الجنہ ہے۔ تو روضہ شریف تو یہ ہوا، ساری مسجد کے پلر جیسے بھی ہوں گے اس کے پلر خوبصورت سفید، ساری مسجد کا قالین کسی بھی طرح کا ہوگا، اس کا قالین الگ، تاکہ لوگوں کو اس کے ایریے کا پہچاننا آسان ہو کہ یہ کہاں تک ہے۔ اگر وہاں پڑھ سکیں تو اچھا، اگر وہاں راشہ نہیں جا سکتے کہیں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں تحیت المسجد کی، آگے بڑھیں سلام کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پولیس والے اور دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں پہلی الماری یا پہلا جو حصہ ہے، پہلی ونڈو خالی ہے، جالی لگی ہوئی ہے وہ خالی ہے، آگے والی ونڈو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر شریف ہے، وہاں جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ باہر سے آتے تو وہ جو سلام کہا کرتے تھے، کتب حدیث میں موجود ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، آگے بڑھے السلام علیکم یا ابا بکر، آگے بڑھے السلام علیکم یا ابتا، وہ تو چونکہ ان کے والد ہیں نا، یا رسول اللہ السلام علیکم، ابو بکر السلام علیکم، ابا جی السلام علیکم، سادگی کے ساتھ، نہ لمبی چوڑی وہاں کوئی دعائیں ہیں، نہ کوئی لمبے چوڑے سلام ہیں۔ امام غزالی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں کچھ چیزیں لکھ دی، ہمارے لوگ وہاں کھڑے ہو کے باقاعدہ وہ 2-3 صفحے پڑھ کے آگے جاتے، یہاں رک کے پڑھنا لوگوں کے لیے دکم پیل اور شور شرابے کا سبب بننا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم، سورہ حجرات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے کسی کی آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر شریف میں، اور یہ آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کے شور مچائے گا یا شور بنائے گا تو گستاخی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لہذا یہاں جائز طریقہ سے آپ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کہا تھا الا هل بلغت، سارے لوگ گواہ ہو جاؤ کہ کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا؟ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ یہ بات وہاں بھی کر سکتے ہیں، سلام کریں السلام علیکم یا رسول اللہ انکا بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ کے ذمے جو اللہ نے امانت لگائی تھی وہ بھی پہنچا دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ امت کی خیر خواہی کر کے گئے۔ یہ چلتے چلتے 2 لفظ اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنا ثابت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے جب فارغ ہو جائیں تو یہاں لمبا رکنا، 40 نمازیں پوری کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 40 نمازیں 8 دن رکنا پڑے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی حج مکمل کر لے، من قضا حجہ فلیتعجل الی اہلہ، جو حج مکمل کر لے وہ اپنے گھر آنے کی جلدی کرے۔ ایک حدیث میں ہے من قضا نحمتہ لوجہہ، جس نے اپنی حاجت یعنی حج یا کوئی بھی حاجت کسی علاقے میں اپنی حاجت پوری کر لی، وہ فوراً اپنے گھر میں واپس آ جائے، یہ اس کے لیے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا مدینہ میں گئے، زیارت کی، 1 2 4 نمازیں پڑھ لی۔ اگر ثواب کے لیے نمازیں پڑھنا ہو تو مکہ میں، کیونکہ وہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور مدینہ منورہ میں 1000 کا، صحیح حدیث کی روح سے 1000 نماز کا، اور ایک ضعیف روایت میں 50,000 ہے، تب بھی 2 گنا مکہ میں۔
لہذا اگر رکنا ہے تھوڑا بہت نمازوں کو زیادہ کرنے کے لیے تو مکہ میں، اور اگر وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں مدینہ میں زیارت کریں اور روانہ ہو جائیں۔ مدینہ منورہ سے کوئی تسبیح اور کوئی مسلح لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے کھجوریں خریدیں، جس طرح کی بھی چاہیں خریدیں، لیکن اجوا تھوڑی بہت ضرور لے لیں، کیونکہ اجوا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تصبح بسبع تمرات اجوا، جو آدمی صبح کے وقت 7 دانے اجوا کے کھا لے، لا یضرہ سم ولا سحر، اسے کسی کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کا زہر اور کسی کے تعویذ گنڈے جنات و جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بیماریوں سے، جانوروں سے، ہر چیز سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ لے لیں، اور بھی کچھ کھجوریں ہیں تو لے لیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے اپنے ایک سوال میں لکھا ہے جواب دیتے ہوئے کہ اگر اجوا ملے تو افضل، اجوا نہیں ملتی تو مدینہ کی کوئی بھی کھجور ملے کام چلے گا، مدینہ کی نہیں ملتی تو کوئی بھی کھجور ملے روزانہ 7 دانے کھجور کے کھا لیں، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ واپس پلٹیں وہاں سے مدینہ سے، اپنے گھر آئیں، آتے ہوئے راستے میں عائدین، آئبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، یہ دعا پڑھتے ہوئے واپس آ جائیں، اپنے گھر آئیں۔ لوگ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے نکلتے ہیں، جس کا ایک ضعیف روایت میں ذکر ہے لیکن وہ صحیح نہیں، لیکن واپس آتے ہوئے مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ واپس آ کے 2 رکعتیں پڑھیں مسجد میں نہیں پڑھ پائے تو پھر ظاہر ہے کہ اب مسجد تو ہماری یہاں ہر وقت کھلی نہیں ہوتی، یہاں تو مسجدوں کے کھلا ہونے کے اوقات ہیں، بس آ گئی 10 بجے، رات کو تب بھی نہیں کھلی ملے گی، دن کو 10 بجے آگے تب بھی نہیں کھلی ملے گی، لہذا اپنے گھر آئیں، گھر والوں کو سلام کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حج و عمرہ سنت کے مطابق کروائے، ہمیں اور آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو اب متعلقہ تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ مینا کے کیمپ میں رہنے کے نہیں کرتے، وہ جو مینا میں ایکسٹینشن ہے نا، ایچ بلاک ہا ایریا جو ہے، اس ایریا میں رہنے والے ایسا کرتے ہیں، جبکہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہاں سے اپنے ٹینٹ سے نکلا، مسلح بوری اٹھایا، جا کے سڑک پہ ڈال دیا اور گزرنے والوں کو اذیت پہنچائی، گاڑیوں کو اذیت پہنچائی، پیدل والوں کو اذیت پہنچائی، اس سے بہتر ہے کہ اپنے ٹینٹ میں رہے، کیونکہ اس ٹینٹ کو باقاعدہ حاجت کے تحت، ایک فتویٰ کے تحت مینا میں شامل کیا گیا ہے، ایکسٹینشن مینا، وہ ایکسٹینشن مینا ہے۔ اب صفا مروہ جو ہے اس میں ایکسٹینشن ہے یا نہیں؟ کون وہاں دیکھتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ صفا مروہ کا جتنا ایریا ہے سارا انہوں نے شامل کر لیا، اور یہ شامل کرتے ہیں یہ چیزیں ایسے نہیں کہ جو جب چاہے شامل کر لے، باقاعدہ جغرافیہ دان منگوائے جاتے ہیں، ہسٹری دان منگوائے جاتے ہیں، انجینئر منگوائے جاتے ہیں، کس جگہ کیا گنجائشیں ہیں جن کو شرعاً لیا جا سکتا ہے، تب جا کے یہ چیزیں شامل ہوتی۔ لہذا اگر کوئی اپنے ٹینٹ میں رہتا ہے، رات گزارتا ہے، خاص طور پر مزدلفہ کی رات 2 in 1 ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ کی رات آپ عرفات سے آئے، اگر آپ کا ٹینٹ ایچ بلاک میں ہے، سیدھے اپنے ٹینٹ میں آ جائیں، آپ ٹینٹ میں بھی ہیں، آرام سے بھی ہیں اور مزدلفہ میں بھی ہیں۔ اگلے دن پھر یہ مینا ہے اور آپ اب مینا میں ہیں، لہذا تکلفات میں پڑھنے کی بجائے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں کسک رہتی ہے کہ یار یہی تو مزدلفہ ہے، یہی تو مینا ہے، تو ٹھیک ہے، باہر نکل جائے جہاں کہیں کھلی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے راستے میں مسلح بچھا کے بیٹھ جائے، ہر آنے جانے والا پریشانی میں مبتلا ہو۔ اب یہ تو مسئلہ نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کروائی ہے کران والوں کی تمتع میں، اور اگر آپ کران کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا فرق کیا ہوگا اس میں؟ ایک صحیح بچے گی اور تو کچھ نہیں بچے گا، تو جہاں اتنا کچھ کر لیں گے انشاءاللہ وہ صحیح بھی ایک ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ پورا کر لیں، بلکہ آسانی ہو جائے گی، درمیان میں حرام کھولیں، تھوڑا سا آرام کر لیں گے آپ۔
آپ ناخن کٹانے کے لیے، بال کٹانے کے لیے جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے، جس دن بھی روانہ ہوں گے، 4 کو، 5 کو، 6 ذوالحج کو، اس وقت آپ بال ناخن وغیرہ کٹوا کے جائیں گے۔ جو پابندی ہے کہ چاند نکلنے سے لے کے 10 تاریخ تک ہے، ذوالحج کا چاند نکلنے سے 10 تک، یہ پابندی ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں قربانی کرتے ہیں۔ حاجی کے لیے تو جا کے یہاں نہیں کٹوائے گا، میقات پہ نہیں کٹوائے گا، تو جا کے عمرہ کر کے کٹوائے گا، اسے تو کٹوانے ہی پڑیں گے، لہذا اس پہ وہ پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ جس نے تمتع خاص طور پر کرنا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب چاہے ناخن کاٹے، جب چاہے نہیں، صرف احرام کی حالت میں نہیں کاٹے گا۔ ہاں اسماعیل، طواف میں، طواف وداع، دعا کرنا نہیں، 7 چکروں میں دعا کرنا ثابت، 7 چکروں میں دعائیں جتنی چاہے مانگیں، جو چاہے مانگیں، کسی چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں۔ جو ربنا آتنا ہے وہ بھی 7 چکروں میں ہے، لہذا مخصوص دعا کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی بھائی پوچھنا چاہ رہے، بینک اسلامی ہے تو ٹھیک ہے، اسلامی ہے تو ٹھیک ہے، اسلامی بول کے لون وہ سارے دے رہے ہیں، جتنے سودی بینک ہیں سارے لون دے رہے ہیں اسلامی بول کے، وہ سودی رہیں گے۔ اب جو آدمی صاب یا سامبا ہے، کتنے اچھے نام ہیں ان کے، لیکن یہ خالص سودی کاروبار کر رہے ہیں، خالص سودی، وہ آپ کو کہیں گے کیا ہم آپ کو اسلامی لون دیتے ہیں، کوئی بات معقول لگتی ہے؟ وہ جن کا سارا سسٹم سودی ہے، جب لون دینے کی باری آئے انہیں پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دوسرا لون نہیں لے گا، اس کو اسلامی لون کر دو۔ ہمارے ملک میں ایک مرتبہ سوشلزم کا لفظ آ گیا تھا تو لوگوں نے دھتکار دیا بھٹو کے زمانے میں کہ ہم سوشلزم کو اس ملک میں نہیں آنے دیں گے، تو اس نے ساتھ اسلامی لگا دیا تھا، کہا کہ نہیں ہم اسلامی سوشلزم لائیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں آ پایا الحمدللہ۔ اسی طرح یہ بھی ہے، صاب، سامبا، جزیرہ، ریاض، NCB اور فلاں فرانسی سعودی، برطانوی سعودی، سعودی امریکی، سعودی ہلنڈی، یہ سارے بینک سب سودی ہیں۔ غیر سودی بینک لکھ لیں، یاد کر لیں، راجحی، بینک البلاد، بینک الانما، البینک الاسلامی، شرکت الاستثمار الاسلامیہ، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی، یہ ہیں 4-5 ادارے جو غیر سودی ہیں، ان سے لون لے کے حج کریں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ فرمائیے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چادر، حتیٰ کہ موسم ایسا ہے کہ آپ کو کمبل لینا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، کمبل لے سکتے۔ ہاں جی، میں نے شاید یہاں نہیں ذکر کیا، رات میں نے یہ بات اسپیشلی ذکر کی تھی کہ یہاں سے طواف شروع کیا، یہاں ختم ہوا، 1 2 3 4 5 6 7ویں کا لوگ یہیں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ابھی طواف کا تھوڑا حصہ باقی ہوتا ہے، ان کا 7واں چکر ناقص رہ جاتا ہے۔ یہاں سے نہیں، باہر نکلنا شروع کریں گے آپ یہاں سے کہیں سے، یعنی پہلے وہ پورا مکمل کریں، اپنا اشارہ یا بوسہ یا کچھ بھی کر کے، جب اس سے آگے گزریں تو اب کہیں سے یو ٹرن لیں باہر نکلنے کے لیے، یہاں سے یو ٹرن لیں گے تو یہ حصہ آپ کا طواف کا ناقص رہ جائے گا۔ 7 چکروں میں 7 ہی مرتبہ ہوگا، لیکن آب زمزم پی کر دوبارہ بھی اسلام کر سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے۔ 8واں وہ باہر ہے، طواف کے اندر نہیں۔ طواف کا دیکھیں نا، 1 2 3 4 5 6 اور 7 چکر طواف کے 7 استلام۔ 8واں اسلام ہے کہ یہاں سے آپ پانی پینے چلے گئے زمزم اور جانا ہے صفا کی طرف، وہاں جانے سے پہلے پھر استلام کر لیں، سامنے سے گزر رہے ہیں سلام کرتے جائیں، اللہ خیر سے، ہاتھ لگتا ہے ہاتھ لگائیں، بوسہ کریں۔ اشارہ، ہاتھ کا اشارہ کافی ہے، سینہ وغیرہ دکھانا ضروری نہیں ہے۔ کعبے کو دیکھ کے دعا کریں گے، کبھی بھی آپ منہ کے بل گرے ہوئے ہوں گے تو اور اتنا رش ہوتا ہے اٹھ بھی نہ پائیں گے، آپ کام وہ کریں جو نارمل ہے۔
وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے پہ نظر ڈال کے رکھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، ان کی کوئی اساس بنیاد نہیں ہے۔ آپ نارمل کرتے جائیں، جب جی چاہے آپ کعبہ کو دیکھیں، کوئی آپ کے گردن میں سریا تو نہیں ڈال دے گا کہ یہ گھومے گی، نہیں، آپ گھمائیے، دیکھیے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ دیکھ کے رکھیں اور دعا مانگتے رہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحیح کے لیے وضو، اگر آپ کا طواف میں وضو تھا، صحیح کے دوران ٹوٹ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اب میں جاؤں گا، میرا قافلہ چھوٹ جائے گا، میں جاؤں گا، یہاں نہیں پہنچ پاؤں گا، صحیح اگر بغیر وضو کے کر لیتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ طواف وداع کے بھی نفل ہیں، طواف زیارت کے، طواف جب بھی کریں گے اس کی 2 رکعتیں ضرور ہیں۔ جن کے پاس میرا کارڈ نہیں ہے وہ کارڈ لیتے جائیں، تاکہ بعد میں بھی جو وقت آپ ہیں جب چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں۔